السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور اسلامی ایجوکیشن کی ہماری یہ سیریز چل رہی ہے لیکچرز کی، جس کے سلسلے میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حج ہے، اور حج کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ سالانہ سوالیہ پرچے کے اندر تفصیلی جوابات والے سوالات میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ حج کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جواب دیجیے اور انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کا سوال آتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے حل کے لیے ہم جو چیزیں طلبہ کو لکھواتے ہیں وہ آپ کے سامنے فی الحال موجود ہیں۔ یہاں سے ہم تحریر کا اور اپنے جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ حج کے سب سے پہلے ہیں لغوی معنی۔ لغوی معنی ہوتے ہیں زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص زمانہ یعنی حج کے مہینوں میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور مخصوص مناسک طواف، سعی، رمی وغیرہ کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت بندہ مومن کو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ حج کا ایک اہم رکن قربانی ہے، اور قربانی کی تاریخ جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے چہیتے اور اس وقت تک کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو اس وحی کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مکہ سے کچھ دور تشریف لے گئے اور وہاں پہ ذبح کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقام پر شیطان نے آ کر 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ اس کو 3 مرتبہ کنکر اٹھا کر مارے۔ جب تیسری مرتبہ بھی یہ کام ہوا اور وہ ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ایک دمبا روانہ کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت کو تمہاری نیت مطلوب تھی، تم اپنی نیت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس بیٹے کی قربانی مقصد نہیں ہے، دمبے کی قربانی کرو۔ اس کے بعد سے پھر یہ قربانی جو ہے وہ مشروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کے لیے بھی قربانی قیامت تک شریعت نے جو ہے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض قرار دے دی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کو مختصراً میں نے آپ کی گوش و گزار کر دیا۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں نازل ہوا، اور سب سے پہلا حج جو مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا گیا وہ 9 ہجری کو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 300 صحابہ اکرام نے ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے اگلے سال اپنی زندگی کا پہلا حج یعنی 10 ہجری میں ادا کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1,24,000 صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد اپنی زندگی میں 1 حج ادا فرمایا اور 4 عمرے عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہاں پہ اس سلائیڈ کے اندر آپ کو 3 نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ حج کی 3 اقسام ہیں: افراد، قران، تمتع۔ اس کی تفصیل اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حج افراد سے مراد ہوتا ہے اکیلا اور تنہا صرف حج کرنا، یعنی ایسا حج جس میں پورے حج کے سفر میں صرف حج ادا کیا جائے، عمرہ ادا نہ کیا جائے۔ حج افراد ادا کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ تمتع کے لغوی معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، جبکہ شرعی اصطلاح میں ایسا سفر جس میں حاجی حج کرنے سے پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول لے، اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد حج کا احرام بھی کھول دے۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قران حج کی تیسری قسم ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی ایک ہی احرام کے اندر حج اور عمرہ دونوں ادا کر لینا اور اس کے بعد ایک ساتھ احرام کو کھولنا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ افراد میں ایک سفر میں ایک احرام میں ایک عبادت ہوتی ہے، تمتع میں ایک سفر میں 2 احرام میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں، قران میں ایک سفر میں اور ایک احرام میں 2 عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن اسلامی ریسورسز کے اندر پہلے اور اہم ترین نمبر پہ آتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات حج کے حوالے سے ہمیں
ترغیب دلاتی ہیں اور حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے۔ اب یہاں پہ استطاعت کا لفظ آیا ہے، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ حج کرنے والا آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، کسی کا ایسا نوکر نہ ہو کہ اس کے بغیر اس شخص کا گزارا ممکن نہ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، راستے میں جان کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور اتنا پیسہ ہو جس سے وہ اپنا سفر اچھے طریقے سے ادا کر لے اور دوران سفر اس کے گھر والوں کی ضروریات کے لیے وہ پیسہ کافی ہو جائے۔ اور اگر عورت حج پر جا رہی ہو تو عورت کے ساتھ اس کا محرم، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا یا بھائی موجود ہو۔ حج کے مخصوص ایام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہیں۔ یعنی وہ مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ ان ایام کے علاوہ کسی اور سال کے دنوں میں حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ حج اور عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد ضروری ہے کہ اس کے تمام آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا جائے، مناسک حج اور عمرے کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ حج کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، احادیث مبارکہ دین اسلام کے ریسورسز میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب استطاعت مسلمان کو کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ حج کی ادائیگی صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ اس کے مزید اور بھی فائدے ہماری زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو کوئی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج ادا کرتا ہے اور حج کے دوران گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے باز رہتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس اپنے گھر لوٹتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی انتہائی معصوم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی سے دعا کروانے کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام اور مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی خود مغفرت ہو چکی ہے۔ قیامت تک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حج عمرے کے لیے جو شخص راستے میں سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں ہی اس کا انتقال ہو جائے تو ہر سال حج اور عمرے کے موسم میں اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں حاجی کی شفاعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا اس دن اس کی ماں کے پیٹ سے وہ خود پیدا ہوا ہو۔ بلا عذر حج ترک کرنے کا وبال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حج کے فوائد اور ثمرات اور بھی بہت سارے ہیں جن کی میں سے مختصر کا جائزہ آپ کے سامنے آگے کی سلائیڈز کے اندر پیش کیا جائے گا۔ حج کے انفرادی فوائد۔ انفرادی فوائد سے مراد وہ فائدے ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں پر ذاتی حیثیت میں مرتب ہوتے ہیں، یعنی ہماری انڈیویجول لائف پر جو اثرات حج کے مرتب ہوتے ہیں وہ اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے گناہوں کی معافی۔ حج کرنے والا شخص جو ہے اس کی زندگی میں سب سے پہلا اثر آتا ہے گناہوں کی معافی کا، یعنی حاجی حج کرنے کے نتیجے میں بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ اپنی پیدائش کے دن اور پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک صاف اور معصوم تھا۔ دوسرے نمبر پہ حج کا فائدہ جو انفرادی طور پر ہماری زندگیوں پہ مرتب ہوتا ہے وہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا ہے۔ حج کے دوران بیت اللہ شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا دیدار اور گنبد خضرا کو دیکھنا اور دیگر جو بھی تاریخی اور اسلامی مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت سے حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا فیضیاب ہوتا ہے۔
تو اس کو دوسرا فائدہ جو حج اور عمرے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ مقامات مقدسہ کی زیارت ہے۔ تیسرا فائدہ جو ہماری انفرادی زندگیوں پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے اخلاقی بہتری۔ حج کے محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے نفس صاف ہوتا ہے اور بخل دور ہو کر انسان خرچ کا عادی بنتا ہے اور آرام، سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ جو انفرادی طور پر حاجی کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ روز آخرت کی یاد دہانی ہے۔ انسان اپنے سفر آخرت پر جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو اس کا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ حاجی جو احرام پہنتے ہیں وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور ہر اس قسم کی بناوٹ اور زیب و زینت اور آرائش سے پاک صاف ہوتا ہے جو ہم اپنی عام روزمرہ کی روٹین میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ احرام بھی جو ہے وہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حج کا پانچواں فائدہ جو انفرادی طور پر ہماری زندگیوں میں یا حاجی کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے موت کی یاد دہانی۔ حج کے ذریعے سے انسان اپنے گھر سے دور چلا جاتا ہے اور یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس دنیا سے بھی دور چلا جائے گا اور عالم برزخ کا مسافر بن جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ پرہیزگاری اور تقوی کی افزائش۔ پرہیزگاری اور تقوی کا مطلب ایک ہی ہے، اس کا مطلب ہے خوف خدا۔ حج کرنے والا شخص اپنے دل میں خوف خدا رکھنے کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور ہر معاملے میں اور ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کو جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ یہاں تک حج کے انفرادی فوائد مکمل ہو چکے ہیں، اب یہاں سے آگے حج کے اجتماعی فوائد بیان کیے جائیں گے، یعنی حج کے وہ فائدے جو ہماری اجتماعی زندگی، ہماری سوسائٹی والی لائف کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے عالم اسلام میں حرکت۔ عالم اسلام میں حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطراف عالم سے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات اور ایک دوسرے کے علاقوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک متحرک ایکٹیویٹی ہے جو کہ حج کے موقع پر سر انجام دی جاتی ہے کہ مختلف مقامات سے، مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے مسلمانان عالم جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کا لباس پہن کر ایک ہی طرح کی عبادت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی ایک ہی طرح کا لباس اور ایک ہی طرح کی عبادت اور ایک امیر الحج کی اقتداء میں ارکان حج اور مناسک حج کی ادائیگی، یہ وحدت ملت کا ایک پرکیف نظارہ پیش کرتے ہیں، اور یہ نظارہ دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کیا کرتے ہیں۔ جب سب حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں ایک یک بارگی کے ساتھ بلند کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا مکہ مکرمہ، پورا حجاز جو ہے وہ سارا کا سارا لبیک کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ قیام امن کی سب سے بڑی تحریک حج ہے۔ اسلام نے لازم کیا ہے کہ سال کے 4 مہینے جو حج اور عمرے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ کعبے کی طرف آنے والے تمام راستوں میں امن قائم رہے۔ یہ دنیا میں امن قائم رکھنے کی سب سے بڑی دوامی تحریک ہے جو آج تک جاری ہے، اور اگر دنیا کی سیاست کی باغیں اسلام کے ہاتھوں میں ہوں تو مسلمانوں کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ دنیا میں ایسی بدامنی برپا نہ ہونے پائے جس سے حج اور عمرے کا نظام معطل ہو جائے۔ چوتھے نمبر پہ اجتماعی فوائد میں جو فائدہ بیان کیا جاتا ہے، دنیا میں واحد مرکز امن وہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ ہے، جس کو بلدن آمنہ قرآن مجید میں قرار دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے اس شہر کے اندر ہر قسم کی خوریزی ناجائز ہے، کوئی بھی یہاں پہ خون کسی کا نہیں بہا سکتا، اسی لیے اس کو بلدن آمنہ قرار دیا گیا ہے۔ حج کا اجتماعی فوائد میں 5ویں نمبر پہ جو فائدہ ہے وہ باہمی میل جول کا ہے کہ سفر حج میں مختلف شہروں سے آنے جانے والے وہاں کے باشندگان کا حال اور ان کی عادات، ان کے بارے میں معلومات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اجتماعی فوائد میں 6 نمبر پر جو فائدہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مساوات کا قیام۔ حج کے ذریعے سے آدمی امیر اور غریب، فقیر اور مالدار، حاکم اور محکوم ایک جیسا لباس، ایک جیسے امور سر انجام دینے کے دوران یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نہیں، اور یہ مساوات کے قیام میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
عزیز طلبہ اکرام، یہ وہ فوائد اور اثرات تھے جو کہ حاجی کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو حج کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اتنی دیر ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔